پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ معزز پروفیسر ڈاکٹر باسیرہ امرین، ڈائریکٹر اردو لینگویج اینڈ لٹریچر، یونیورسٹی آف پنجاب، پروفیسر ڈاکٹر باسیرہ امرین۔ اب ان کی قیمتی مقالہ آپ کے سامنے معروض کی جائے گی۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پاکستان کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ عزت مآب وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی بنگلہ دیش پروفیسر ڈاکٹر نقیب محمد نصر اللہ، ڈینز آف فیکلٹیز، صدور شعبہ جات، رجسٹرار، خزانہ دار اور دیگر انتظامیہ کے اراکین، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، آج مجھے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اسلامک یونیورسٹی جو علوم اسلامی کا مرکز ہے، مخزن ہے، ایک خزانہ ہے، وہاں مجھے حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو شاعر اسلام ہیں، ان کے ایک کلیدی موضوع پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ علامہ اقبال جو مسلم فکر کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، اور انہوں نے قرآن کے پیغام کو جس طرح اپنی شاعری کے اندر پیش کیا، اپنے افکار میں پیش کیا، وہ افکار، اس کا کلیدی نقطہ خودی آج میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں۔ آپ کے وائس چانسلر صاحب اور پروفیسر رفیق الاسلام صاحب، ان دونوں نے اس لیکچر یا اس پیپر کے حوالے سے مجھ سے جو رابطے کیے، میں بہت زیادہ ممنون ہوں کہ اتنی زیادہ ان کے اندر لگن تھی، اتنا شوق تھا، اتنا جوش تھا کہ ہماری اسلامک یونیورسٹی کے نوجوانان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو علامہ اقبال کی فکر سے آشنا کیا جائے۔ تو میں اس بات پہ اتنی حیران ہوں کہ یہ پروگرام جس طرح اردو زبان میں ہو رہا ہے اور اتنی اچھی اردو سننے میں آ رہی ہے۔ میں پہلے تو اسی حوالے سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور ایک شعر علامہ اقبال کا ان دونوں حضرات کی نظر کرتی ہوں، بالخصوص رئیس جامعہ وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جو میں نے محسوس کیا کہ ان کی شخصیت میں مجھے وہ رنگ نظر آیا جو علامہ صاحب نے پیش کیا: نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ یہ آپ کے وائس چانسلر صاحب ہیں۔ اقبال کا خودی کا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ ملت کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، ملت کو ایک ایسی روح اس کے اندر پھونکنا چاہتے ہیں جو تہذیب حجازی پر مبنی ہو، جو ملت اسلامیہ کی حوالے سے اس کے مرکزی نکات کو پیش کر سکتی ہو، ملت اسلامیہ کی روح جس میں نظر آئے۔ اور وہ اقبال نے جو مرکز بنایا نوجوانوں کو، اسی لیے مرکز بناتے ہوئے خودی کا ایک تصور پیش کیا، اور یہ ایک ایسا تصور تھا جو اس سے پیشتر ہمارے ہاں موجود نہیں تھا۔ خودی ہمارے ہاں انا کے معنوں میں آتی تھی، اقبال نے اس خودی کو سیلف ایویلیویشن کے ساتھ
اپنی ذات کی تعیین کے ساتھ منسلک کر دیا اور اتنا بڑا تصور پیش کیا جو ہمارے لیے نہایت محترم ہے۔ اقبال نے خودی کا تصور ایگو کے متبادل کے طور پر پیش کیا۔ ایگو یا نارسزم ہماری انا پسندی یا نرگسیت جیسے ہماری شخصیت کو خراب کر دیتی ہے، اقبال اس کے متبادل کے طور پر اس تصور کو لے کر آئے۔ میں خودی کے حوالے سے چند پہلو اقبال کے تصور خودی پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں فرمایا، خودی کا مفہوم احساس نفس یا تعیین ذات سیلف ایویلیویشن ہے۔ یہ ایک ایسا تصور تھا جو بالکل نیا تھا، اور تصوف کے حوالے سے دیکھا جائے تو تصوف میں عجمی عناصر کی نفی تھا۔ عجمی یا غیر اسلامی تصورات جو تصوف کا حصہ بن چکے تھے، اقبال نے اس کے اگینسٹ ایک طرح کا جہاد کیا، فکری جہاد کیا اور اپنی اجتہادی بصیرت کو پیش کیا۔ اقبال کے اس تصور کے خلاف بہت سے مضامین لکھے گئے، لیکن اقبال اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور ان کا موقف یہی تھا کہ کوئی بھی زوال زدہ معاشرہ انا یا ایگو کے نتیجے میں ترقی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ زوال زدہ ہندوستان کے سلاطین نام نہاد ترقی کر رہے تھے، لیکن اپنی صلاحیتوں سے عاری تھے۔ اقبال نے خودی کے اس تصور کو 40 سال تک حرز جاں بنائے رکھا، اور یہ ان کی فکر کا اساسی تصور ہے۔ وہ محرکات جو اس تصور کے پس منظر میں کار فرما ہیں، پہلے میں ان کی طرف آنا چاہوں گی کہ وہ وجوہات کیا تھیں کہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا۔ پہلی بات یا پہلا محرک وہی وجودی تصوف ہے۔ تصوف کے وہ وجودی پہلو ہیں جو انسان کو جبر کی طرف مائل کرتے ہیں، اور افلاطون یا ابن عربی کے تصورات بھی اسی طرح کی جھلک دکھاتے ہیں کہ وجود صرف اللہ کا ہے، اور بے شک اللہ ہی کا وجود ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس وجود میں ضم ہو جائے، اس وجود میں مل جائے۔ اور اسی بات کو ہندوازم میں دیکھیں تو نظریہ ویدانت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اقبال نے اس تصور کی نفی کی۔ اقبال نے یہ کہا کہ اگر وجود ہی سب کچھ تھا تو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اسے اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد کیا تھا، خلیفۃ الارض بنانے کا مقصد کیا تھا۔ چنانچہ شہود کی اہمیت پر وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حالی وجود ان کے نزدیک غلط قسم کی توکل پرستی پیدا کرتا ہے، اور ایسی عاجزی پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کی نفی کر دیتا ہے، نفی ذات کر دیتا ہے، جبکہ آدم کو تو اس بات ذات سکھائی گئی تھی کہ اپنی ذات کو تسلیم کرو کہ تم ہو۔ وجود اگر وجودی تصوف وصل کا پیغام دیتا ہے، جبکہ شہودی تصوف فراق کا پیغام دیتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی دراصل فراق کا نام ہے، اور انسان اللہ سے جدا ہونے کے بعد حالت فراق میں ہے، جدائی کی حالت میں ہے۔ اب اس جدائی کی حالت میں اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے کس معشوق سے جدا ہوا ہے جس نے اسے تسخیر کائنات کا سبق دیا۔ اس نے دنیا میں اس لیے اسے بھیجا کہ دنیا میں آؤ اور اس کو تسخیر کرو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یا پھر یہ کہا، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ ہجر لذت طلب کو بڑھاتا ہے، مقاصد کی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ فارسی میں اسی بات کو کہا۔ آپ میں سے کچھ لوگ فارسی جانتے ہوں گے۔ تو نہ شناسی ہنوز شوق بمیرت ز وصل، تو نہیں جانتا
کہ شوق یا عشق وصل سے مر جاتا ہے، چیست حیات دوام، ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، سوختنے نا تمام، ہر وقت جلتے رہنا، مقاصد کی آگ میں جلتے رہنا، ایک مقصد کے بعد دوسرے کی طرف چلے جانا۔ تو یہ پہلا محرک تھا کہ اقبال نے خودی کا تصور پیش کیا کہ عجمی تصوف یا تصوف میں جو غیر اسلامی باتیں، جو تقدیر پرستی پیدا ہو چکی تھی، اس کے خلاف اقبال ایک خودی کا تصور لے کر آئے۔ دوسرا نقطہ ہندوستان کے حالات تھے۔ ہندوستان کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ مسلمان تقدیر پرست ہو چکا تھا اور عمل سے دور ہو چکا تھا۔ ایسی اس کی اس روشن مسلم دور کی آخری نشانی سلطان ٹیپو شہید کے بعد ایسا کوئی مسلم نظر نہیں آتا جو کہ مسلم وقار کی علامت ہو۔ چنانچہ اقبال تصور خودی کے ذریعے وہی صلاحیتیں بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا پہلو عالمی سیاست تھی، عالمی منظرنامہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام جیسے ہندوستان کو نگل رہا تھا، اقبال نے اس کے خلاف خودی کا تصور پیش کیا کہ مسلم خودداری ضروری ہے۔ خودی کا تصور ہندوستان کو مضبوط کرے گا اور ہندوستان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ چنانچہ اقبال نے نہ صرف اردو میں بلکہ اپنے خاص مجموعہ کلام اسرار خودی میں 1915 میں 1915 میں خودی کا ایک مربوط تصور دے دیا۔ یہ خودی کا تصور ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ تصور ہے، یہ خیالی یا شاعرانہ تصور نہیں ہے بلکہ ایک مربوط نظام ہے۔ اقبال نے خودی کے چند ایلیمنٹس بتائے ہیں، کچھ عناصر بتائے ہیں جو کہ ایک فرد میں ہونا ضروری ہے۔ خودی سے مراد کیا ہے، ان ایلیمنٹس کے ذریعے وہ بتاتے ہیں۔ پہلا عنصر یا خودی کی پہچان یہ ہے کہ خودی ایک نقطۂ نوری ہے، خودی مادی چیز نہیں ہے، خودی ایک روحانی چیز ہے۔ یہ روحانی نقطہ ہونے کے باوجود مادے کو مسخر کرتی ہے، مادے کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی لیے مادی چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نشیمن انسان کے دل میں ہے، انسان کے دل میں اس کا مقام ہے، کسی جغرافیے میں نہیں ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں، خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ خودی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خودی وسعت رکھتی ہے، خودی ایک ایسے سیلف کا تقاضا کرتی ہے جو بے قرار ہے، کسی ایک مقام سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ دنیا مقام کی اسیر ہے لیکن خودی مقام سے آگے کی بات کرتی ہے۔ یہ عالم، یہ بت خانۂ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، یہ روز و شب تیرا نشیمن نہیں ہے بلکہ تجھے آگے بڑھنا ہے اور ستاروں سے آگے کی دنیاؤں کی طرف دیکھنا ہے۔ تو خودی مقام کی اسیر نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، خودی تقدیر شکن ہے، تقدیر پر ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی میں تقدیر شکنی کی خصوصیت ہے تو اس سے مراد یہ ہے تقدیر کا وہ پہلو ہے جو ہمارے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے سعی و کاوش کی۔ مسلمان اپنی تقدیر خود اپنے عمل سے بناتا ہے، خودی عمل سے وابستہ ہے اور تقدیر کے جبری پیمانوں کو توڑتی ہے۔ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو بے عملی، خودی بے عملی سے دور ہے، خودی کا یہ نقطہ ہے ہی نہیں۔ خودی کا ایک اہم پہلو تخلیق مقاصد ہے، کریشن آف ایمز ہے
क्रिएटिविटी खुदी को पसंद है। असरार खुदी में मसनवी का तीसरा हिस्सा दरमियान इन के ख़यात खुदी अस तख्लीक व तौलीद मकासिद अस्त, यानी खुदी की तामीर तख्लीक मकासिद से होती है, बहुत ज़्यादा अहम है। और इससे मालूम होता है कि तख्लीक मकासिद जिन अफराद और जिन कौमों में नहीं है वो कौमें डूब जाती हैं। इकबाल ये कहते हैं, ज़िंदगी दर जुस्तजू पोशीदा अस्त, ज़िंदगी जुस्तजू या तलाश के अंदर है, असले वो दर आरज़ू पोशीदा अस्त, ज़िंदगी की असल आरज़ुओं के अंदर है। ज़िंदगानी रा बका अज़ मुद्दा अस्त, ज़िंदगी की बका मकसद से होती है। कारवानिश रा दरा अज़ मुद्दा अस्त, ज़िंदगी का कारवां मकसद से चलता है। काफ़िले की घंटी ज़िंदगी के लिए मकासिद हैं। इसीलिए अल्लामा ने कहा, माज़ तख्लीक मकासिद ज़िंदाएम, हम मकासिद की तख्लीक से ज़िंदा हैं। अज़ शुआए आरज़ू ताबिंदाएम, हमें आरज़ू की शुआएँ ज़िंदा रखती हैं। तो तख्लीक मकासिद खुदी की एक अहम खुसूसियत है। खुदी का एक पहलू ये है कि खुदी शक से दूर है, तशकीक का शिकार नहीं होती। खुददार शख्स, खुदी का हामिल शख्स शकूक में मुब्तला नहीं होता, बल्कि खुदा का तर्जुमा बन जाता है, खुदी का राजदान बन जाता है। और इसीलिए खुदी अपना रिश्ता खुदा से कायम करती है। खुदी में गुम है, खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाह कार की राह। दूसरा, आपने खुदी के हवाले से एक कलाम भी सुना, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खुदी अपना रिश्ता खुदाई से कायम करती है। खुदी में लम्हा मौजूद की अहमियत है। खुदी पर कारबंद रहने वाला मौजूद के लम्हे को अहमियत देता है, लम्हा हाल से इस्तिफ़ादा करता है। ऐसा नहीं होता कि लम्हे उसकी मुट्ठी से निकलते चले जाएं। साकीनामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म है जिसमें फरमाते हैं, ज़माना के ज़ंजीरे अय्याम है, दमों के उलट फेर का नाम है। अज़ल इसके पीछे अबद सामने, ना हद इसके पीछे ना हद सामने। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। ज़माने के दरिया को ये तोड़ती हुई खुदी आगे बढ़ती चली जाती है। लिहाजा वो कारनामे जो खुदी के ज़ेरे तहत अंजाम दिए जाएं वो लाजवाल रहते हैं, खुदी को ज़वाल नहीं है। सेल्फ़ एवेल्यूएशन के नतीजे में जो मकासिद क्रिएट किए जाते हैं उनको कभी फ़ना नहीं होती। अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म बाले जिब्रील में लिखी, ये उनकी शोहराए आफाक नज़्म है। नज़्म का नाम है मस्जिद कुर्तबा, और मस्जिद कुर्तबा मुसलमानों के उरूज की दास्तान है। इसके एक एक सतून पर मुस्लिम फतूहात लिखी गई हैं। इकबाल ये कहते हैं कि वो कारनामे जो खुदी से बनाए जाएं, खुद शनासी से बनाए जाएं, उनको कभी फ़ना नहीं होती। अल्लामा ने फरमाया उस नज़्म में, सिलसिलाए रोज़ो शब नक्श करे हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असले हयात व ममात, के दिन और रात आते जाते रहते हैं। तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिलाए रोज़ो शब सैरफ़िए कायनात। तू है अगर का मयार, मैं हूँ अगर का मयार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात। आनी ओ फ़ानी तमाम मौजज़ा हाय हुनर, कारे जहाँ बेसबात, कारे जहाँ बेसबात। कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया आनी ओ फ़ानी है, लेकिन आगे चलकर अपने पैगाम को उठाते हैं और ये कहते हैं, है मगर उस रंग में रंगे सबाते दवाम। सारी चीज़ें फ़ना पज़ीर हो जाती हैं, लेकिन वो चीज़ हमेशा ज़िंदा रहती है मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। उस पे मौत हराम हो जाती है। जो खुदी के रास्ते पर, इश्क के रास्ते पर चलता है वो कौमें ज़िंदा रहती हैं। जो खुदी और ख़ुद शनासी से अपना मकाम बनाती हैं उन्हें याद रखा जाता है। चुनांचे इकबाल कहते हैं कि खुदी के हामिल शख्स को मौत भी नहीं आ सकती हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुद गिर खुदी। ये भी मुमकिन है
تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ خودی کی ایک خصوصیت سوال نہ کرنا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا ہے۔ اقبال نے اسرار خودی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے کہ جب ان کے گھوڑے سے کوڑا چابک نیچے گر جاتا تھا تو آپ خود نیچے اتر کر اٹھاتے تھے اور کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے پکڑا دو۔ یہ ان کی غیوری تھی، یہ ان کی فخر کی شان تھی۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، خود فرود از شتر مثل عمر، الحذر از منت غیر الحذر، کہ غیر کی منت یا احسان سے بچ جاؤ، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، دریوزہ گری مت کرو، سوال مت کرو، یہ خودی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اقبال نے ڈاکٹر نکلسن کے نام ایک خط میں بھی لکھا کہ ذاتی محنت کے سوا انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سوال کی ذیل میں آتا ہے۔ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسی قومیں ڈوب جاتی ہیں جو دستے سوال غیر کے آگے دراز کرتی ہیں۔ قوموں کو خودداری چاہیے۔ چنانچہ علامہ نے فرمایا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ وہ دنیا جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی وہی تیری دنیا ہے۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر خود اپنے کارنامے انجام دیتا ہے۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی۔ مسلمان ایسی بادشاہی نہیں لینا چاہتا، اسے شرم آتی ہے جو دوسرے اس کو کوئی چیز دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکا ہے زندگی۔ کن فیکون کا راز ہے زندگی، زندگی کن فیکون کا راز ہے، اور مومن کو یہی سکھاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری منزل کی طرف آتے چلے جاؤ۔ خودی کی ایک اہم خصوصیت بے نیازی ہے، کلندریت ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ جس میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایسا سپاہی بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ضرب کار سپاہ انجام دیتی ہے۔ خودی کا عنصر قوت و شوکت ہے۔ خودی میں قوت کے عناصر ہیں۔ اقبال کی خودی کا تصور مردہ دلی کی نفی کرتا ہے، اور اقبال کو ایسے جذبے یا ایسی باتیں پسند نہیں جس میں قوت و شوکت کے آثار نہ ہوں۔ اسرار خودی میں اقبال نے اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کچھ کہانیاں بھی چھوٹی چھوٹی پیرابلز بتائی ہیں، اور وہ ان کہانیوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ مضبوطی کیا چیز ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی حکایت میں کہ ایک طرف الماس یا ڈائمنڈ ہے، دوسری طرف کوئلہ ہے۔ کوئلہ بھر بھرا کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو ڈائمنڈ ہے اس میں صلابت کی وجہ سے وہ قائم ہے اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ حجر اسود کی مثال دیتے ہیں کہ یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب ہے، قائم ہے، اسی وجہ سے اس کی شان قائم و دائم ہے۔ تو اقبال مضبوطی کو پسند کرتے ہیں، قوت کو پسند کرتے ہیں، شوکت کو پسند کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو مردہ ہیں، مردہ دل ہیں، وہ مردہ دلی موت ہے اور قوت و شوکت زندگی ہے۔ اقبال نے شیر اور بھیڑوں کی حکایت بھی بیان کی ہے کہ بھیڑوں نے بہت ساری شیپ نے شیر کو کہا کہ تم جو اتنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، ایسا کیوں نہ کرو کہ تم آرام کرو، چین کرو، تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، تمہیں محنت کی کیا ضرورت ہے، اور تم بھیڑوں کی طرح ہو جاؤ۔ تو شیر نے بھیڑوں کی بات کو مان لیا، اور کیا ہوا کہ ایک دن شیر بھیڑ بن گیا۔ اقبال کہانیوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی نصیحت کی باتوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ در صلابت آبروئے زندگیست، قوت کے اندر زندگی کی آبرو ہے، ناتوانی ناکسی ناپختگیست۔ ناتوانی جو ہے وہ ناپختگی ہوتی ہے، انسان کو پیچھے لے جاتی ہے۔ اقبال کی خودی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، نائب حق ہونے کو سمجھیں، اشرف المخلوقات ہونے کو سمجھیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ بشر خلیفۃ الارض ہے۔
اقبال کی ایک نظم ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، کہ جب آدم نے، بشر نے پہل زمین پر قدم رکھا ہوگا تو زمین نے اسے کیا کہا ہوگا؟ کہتے ہیں کھول آنکھ، اپنی آنکھیں کھول لے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، بے چین نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ۔ یہ وہ خودی کے عناصر ہیں، قوت، شوقت، آگے بڑھنا اور عمل کے راستے پر آگے سے آگے نکلتے چلے جانا، لیکن ان سب عناصر کی معراج عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی میں اگر یہ عناصر پیدا ہو جائیں لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو یہ سارے فرعونیت کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ہماری آبروئیں آپ کے نام سے ہیں۔ بمصطفیٰ برسان کھیشرا کہ دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، کہ اگر دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ڈھلتا تو وہ بولہبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عناصر ہیں جو اقبال خودی میں دیکھنا چاہتے ہیں، قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں، اسے پختہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خودی کی ٹریننگ، تربیت ممکن ہے؟ کیا خودی تربیت کے ذریعے پختہ ہو سکتی ہے یا یہ اللہ کی طرف سے دی گئی چیز ہے؟ اقبال اس کا جواب فراہم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خودی تربیت سے ہی پختہ ہوتی ہے، سیلف ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ سیلف فوڈ جو ہے وہ ٹریننگ کے نتیجے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے تو خودی مستحکم نہیں ہوگی۔ اقبال نے خودی کے استحکام کے لیے 3 سٹیپس بتائے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ اول اطاعت ہے، اور اقبال اطاعت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اطاعت سیلف کنٹرول کا نام ہے، بے مہار آزادی کے خلاف بند باندھنا ہے، قوانین دنیاوی اور دینی اور دنیاوی قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ جب تک آئین یا قانون کی پابندی نہیں کی جاتی انسان کو وقار یا خودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان قوانین پر چلتا ہے تو اسے عیش دوام ملتا ہے، اگر وہ قوانین پر نہیں چلتا تو پھر وہ خودی کی طرف نہیں آ سکتا۔ دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں۔ لہر موج سے جدا ہوتی ہے تو روتی ہے، رو کے اپنا سر پٹکتی ہے، اس لیے کہ وہ دریا سے جدا ہو گئی ہے، لہٰذا اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہو۔ در اطاعت کوش اے غفلت شیار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ اختیار کنٹرول کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ خوشبو اگر غنچے میں قید رہتی ہے تو وہ خوشبو بنتی ہے، قطرہ اگر دریا کا حصہ بنتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے، اور اگر خوشبو نافہ آہو میں، ہرن کے نافے میں رہتی ہے تو وہ بہت تیز خوشبو بنتی ہے، اس لیے کہ وہ قانون کی پابندی کرتی ہے، آئین کی پابندی کرتی ہے، لہٰذا اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی خودی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں اطاعت کا جذبہ، کنٹرول کا، آئین کو اوبے کرنے کا جذبہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو تربیت کرتا ہے عنصر وہ ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے خوف اور محبت،
دو ایسے جذبے ہیں جو ڈراتے ہیں اور وہ پریشان ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، مقاصد کو ترک کر دیتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اونٹ سے، کیمل سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کیسے وہ کنٹرول کرتا ہے اپنی بھوک پر، اپنی پیاس پر، اور اس کے نتیجے میں اسے بہت بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تجھے بھی اونٹ کی طرح ہونا چاہیے اور ضبط نفس کرنا چاہیے۔ اپنوں کی محبت اور غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ضبط نفس کے لیے لا الہ کی آسا، لا الہ کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لو، تا عصائے لا الہ داری بدست، ہر طلسم خوف را خواہی شکست۔ کہ جب تم لا الہ کی عصا اپنے ہاتھ میں لے لو گے، لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لو گے، تو پھر تم ہر قسم کے خوف کو شکست دے سکتے ہو۔ اقبال نے بہت سی مثالیں دی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اسی طرح فطرت کی بہت سی، نیچر سے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ آپ نے ضبط نفس سے خوف اور محبت کے جذبات پر قابو پایا۔ قرآن حکیم میں جب آیا لا تحزن ان اللہ معنا، تو آپ نے حزن کو دور کر دیا اور اللہ کے ساتھ کو قبول کیا۔ اقبال نے اس حوالے سے ایک اور نقطہ جو پیش کیا ہے ضبط نفس کے ضمن میں، وہ یہ کہ مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے انہیں ارکان اسلام کی دولت دی ہے۔ ارکان اسلام کی دولت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ دولت ہے جو انسان کو سیلف کنٹرول کی تربیت کرتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے۔ نماز اس کو سیلف کنٹرول سکھاتی ہے، برائی کے خلاف کھڑی کر دیتی ہے، اور اس کو اقبال نے حج اصغر کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نماز مسلمان کے لیے حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور اس کی دولت سے انسان آگے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ مساوات سکھاتی ہے، حج ملت کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح روزہ انسان کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو نیابت الہی حاصل ہو جاتی ہے، ایسی نیابت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو قوت اور علم گویا عطا ہو جاتا ہے، اور انسان قوت اور علم کے طفیل آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اقبال چاہتے یہی تھے، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ قوم کی خود ہی بیدار ہو، قوم کے اندر غیوری پیدا ہو، وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، اپنی غیرت کو پہچانے۔ اور اقبال کے دو شعر پڑھ کر میں اجازت چاہوں گی جو اقبال کے تصور خودی کا خلاصہ ہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ خودی اگر رہتی ہے تو انسان بادشاہ بنتا ہے، خودی اگر نہیں ہے تو انسان روسیہ ہو جاتا ہے، قومیں روسیہ ہو جاتی ہیں، انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم ہمارے دل کے گہرائی سے میڈم پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین کے لیے شکر گزار کرتا ہوں